اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ حجۃ الوداع رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر عرفات و منی میں عظیم الشان خطبے ارشاد فرمائے جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم منشور الدستور ہیں۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس کے سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت صرف اور صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہو اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے ہو اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون سب معاف ہیں، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں۔ اب فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہیں لے گا۔ میں اس سلسلہ میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو ربی ابن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ عامر بن ربی نے بنو سعد میں سے کسی دودھ پلانے والی کو طلب کیا تھا جسے حزمل نے قتل کر ڈالا تھا۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، اور ان کا سود سب کا سب معاف اور کالعدم ہے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینہ، اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ لوگوں، اچھی طرح سمجھ لو گے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام تمہارے غلام ہیں۔ تم جو کچھ خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ۔ خبردار، میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی ناک کٹا اور سیاہ فام حبشی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ یعنی کہ قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ نعمت کتاب اللہ، قرآن مجید اور میری سنت ہے۔ لوگوں، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین عرب پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا
تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کے رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنے امراء کے حکم کی پیروی کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، نسی زمانہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے۔ اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ 1 سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار دے لیتے ہیں تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں۔ لیکن اب زمانہ اپنی ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں جس طرح ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 ماہ رجب اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں تو میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچا وہ ان لوگوں سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے بیک زبان ہو کر کہا، عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کو ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور نصیحت تمام کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔